الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24۔ پچھلے جمعے اسی پہ بات ہم نے چھوڑی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے نشانی نہ دیکھ لیتے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، جس طرح ہم نے یوسف کو بچایا اسی طرح ہم پھیر دیں گے تنگی کو بھی اور برائی کو بھی۔ یوسف آپ سے بھی یا جو لوگ سن رہے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم جتنی بھی تکلیفیں پہنچانا چاہو، جس کو ہم بچانا چاہیں گے اسے بچا ہی لیں گے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور یوسف کو اس لیے بچایا کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا اور ایک ہوتا ہے محفوظ عن الخطا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرے ہی نہ، ممکن ہی نہ ہو اس سے گناہ کا صدور، ٹھیک ہے۔ اور محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر تو سکتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔
انبیاء اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیارے جو ہوتے ہیں وہ محفوظ عن الخطا تو ہوتے ہیں، لیکن معصوم عن الخطا ان کو نہیں کہتے۔ 12 امام 14 معصوم یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، بولی اگرچہ جاتی ہے ہمارے ہاں بھی۔ معصوم عن الخطا انبیاء اور فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ برائی سے بچنا، ایک برائی سے بچنا یوں ہوتا ہے کہ بندے کی پہنچ ہی نہ ہو، برائی تک پہنچنا اور بندہ نہ کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ برائی کرنے کی ہمت ہو اور بندہ برائی سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو قیامت والے دن اسے یہ اجازت دی جائے گی جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 7 افراد ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ کوئی اور سایہ ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو کسی منصب، عزت والی، جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کے لیے طلب کر لیا، مطلب عورت نے خود دعوت گناہ دے دی، یہ گناہ پر قادر بھی ہو گیا، کوئی منع کرنے کے لیے بھی نہ تھا، لیکن اس بندے نے گناہ صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو کل بروز قیامت ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، ٹوکریاں بیچتا تھا، ٹوکریاں بیچ کے گزارا کرتا تھا۔ ایک دن ایک علاقے سے گزرا تو محل کے قریب سے جب گزرنے لگا تو اندر سے ایک لونڈی نے اسے دیکھا اور جا کے اپنی ملکہ کو یا شہزادی کو بتایا، جو محل کی شہزادی تھی، کہ اس طرح کا نوجوان ہے، میں نے اس جیسا حسین آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ اب ورگلانے کے لیے اس نے اس کو بھیجا، اس نے نوجوان سے آ کے کہا کہ ہم تم سے ٹوکریاں خریدنا چاہتے ہیں، تم اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، وہ تالے لگاتی گئی۔ ٹوکریاں بیچنے والا جب اینڈ میں پہنچا تو عورت جو ملکہ تھی، یہ شہزادی تھی، وہ دعوت گناہ دینے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس بندے نے اسے کہا کہ تو حیا کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور پردہ کر لے۔ اس نے کہا میں نے تجھے نصیحت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تجھے شہوت کی تسکین کے لیے بلایا ہے۔ اب تو یا تو میری بات مان لے یا پھر میں بادشاہ کو بول دوں گی کہ یہ میرے گھر میں صرف اس وجہ سے داخل ہوا ہے کہ مجھ سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرے۔ اب یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ تم میرے لیے وضو کا اہتمام کر دو، میں ذرا وضو کر لوں۔ اس نے کہا کہ تو بھاگنا چاہتا ہے، اپنی لونڈی سے کہنے لگی کہ محل کی چھت پر اس کے لیے وضو کا اہتمام کر دو۔ محل کی چھت پر وضو کا اہتمام کیا گیا۔ جب یہ محل کی چھت پر پہنچا تو محل کی چھت 40 گز اونچی تھی، 120 فٹ اونچی، روڈ زمین 120 فٹ گہرا تھا۔ اب یہ وہاں پہنچا تو اس نے وضو کیا اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم گناہ سے بچنے کا اور کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے،
لیکن مجھے چونکہ تیرے عرش کا سایہ چاہیے، تو الہ العالمین تو کرم فرما۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو میں چھت سے اپنے آپ کو گرا لوں یا میں گناہ میں پڑ جاؤں، یا تو ذلت و رسوائی کو مول لے لوں۔ تو میں مولا کریم تیری رحمت پر امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گرانے لگا ہوں، لے او یار حوالے رب دے۔ تو اب اس نے چھلانگ لگا دی، 40 گز اوپر سے جب چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو فرمایا اس میرے بندے نے صرف مجھ پر توکل کیا ہے، اب بچانا تیری ذمہ داری ہے۔ فرشتے آئے، پاؤں سے پکڑا، ہاتھوں سے پکڑا، اور زمین پر گرنے سے پہلے اس کو لا کے بالکل پرسکون طریقے سے کھڑا کر دیا۔ یہ جب بندہ نیچے آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا مولا کریم اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ لوگ اس طرح بھی برگلا لیتے ہیں، تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں گناہ میں پڑ جاتا۔ مولا کریم تو کرم فرما اور مجھے کوئی ایسا ذریعہ عطا فرما کہ میں ٹوکریاں بیچے بنا ہی گزارا کر لوں۔ اب جب اس نے یہ تمنا کی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اور محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی التجا قبول کر لیتا ہوں۔ اب اس نے جب یہ التجا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام ہوا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک بوری ظاہر ہوئی سونے کی۔ اس نے اپنا رومال کھولا اور سونا بھرنا شروع کر دیا۔ جب سونا کافی بھر چکا نا تو دل میں پھر خیال آیا، کہنے لگا مولا کریم کہیں اگر تو یہ وہ انعام ہے، وہ رزق ہے جو دنیا میں مجھے ملنے والا تھا تو پھر تو تیرا شکر ہے، لیکن اگر یہ آخرت کے ثواب کا کچھ حصہ ہے، جو ثواب مجھے آخرت میں ملنا ہے اگر اس کا کچھ حصہ ہے تو مولا کریم پھر مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی کہ تو نے گناہ کی قدرت ہونے کے باوجود جو اپنے آپ کو بچایا، یہ اس پورے عمل کا ثواب نہیں ہے بلکہ اس کا 25واں حصہ ہے۔ ہم گناہوں میں پڑ کے روزی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا سونے کی بوری تجھے دے دی، بھر لے جتنا بھرنا ہے، یہ اس ایک نیک عمل کا 25واں حصہ ہے کہ جو تو نے گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود گناہ نہیں کیا، اس کا 25واں حصہ ہے۔ کہنے لگا مولا کریم یہ 25واں حصہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے آخرت کا اجر ہی چاہیے۔ دنیا کی مفلسی مجھے برداشت ہے لیکن آخر کی مفلسی مجھے نہیں چاہیے۔ جب اس نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سونا بھی اٹھا لیا گیا۔ ایسے بندے بھی تھے دنیا میں، ایسے بندے بھی موجود تھے۔ سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں ایک نوجوان کو دیکھا کرتے تھے، وہ عبادت کیا کرتا تھا اور کمال کی عبادت کرتا، اتنی عبادت کرتا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعجب کرتے تھے اس نوجوان کی عبادت پر۔ نماز پنجگانہ ادا کرتا، نوافل ادا کرتا، ہر طرح کے معاملات میں۔ ایک دن ویسا ہوا کہ وہ جب روزانہ رات کو اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے یا باپ کی خدمت کے لیے جاتا تو ایک عورت اسے دعوت گناہ دیتی، عورت دعوت گناہ دیتی۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت اس پر غالب آ گئی اور اس نے اسے روک لیا۔ جب روکا اور اس کا بھی ارادہ بنا کہ میں گناہ کر لوں، اب روکنے والا کوئی بھی نہیں، گناہ سے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں، گناہ کی قدرت حاصل ہو گئی، لیکن اس بندے کو یہ یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے رکنا ہے۔ اب طاقت مل گئی مگر اس نے گناہ نہیں کیا اور یہ خوف سے کانپنے لگا، کانپتے کانپتے بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا اس نے اٹھایا اور اپنے گھر کے باہر گلی میں ڈال دیا۔ گلی میں ڈالا تو لوگوں نے گزرتے کسی نے دیکھا ہوگا، دیکھ کے جا کے اس کے باپ کو بتایا کہ تیرا بیٹا تو فلاں جگہ بے ہوش پڑا ہے۔ وہ باپ بیچارہ بوڑھا آیا اور وہ اٹھا کے اپنے بیٹے کو لے گیا۔ بیٹے کو لے جا کے گھر اس نے پوچھا، جب اس کو ہوش آیا اس نے بتایا کہ ابا جان میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر کانپنا شروع ہو گیا کہ میں تو ارادہ تو میرا بھی بن گیا تھا
لیکن میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا اور یوں کانپتے کانپتے اس کی جان نکل گئی۔ رات کو ہی ڈیتھ ہوئی، رات کو ہی باپ نے کفن دفن کا انتظام کیا بنا کسی کو بتائے، بس 2-4 جو افراد رشتہ دار تھے، قریب تھے، ان کو بلایا اور تدفین کر دی۔ دفن کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دوسرے دن پتہ چلا، جب آپ نے دیکھا کہ نوجوان نہیں آیا، آپ نے پوچھا بھئی وہ نوجوان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تیرے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس نے ساری بات بتائی کہ یہ معاملہ ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے، چلو پھر اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ اس کی قبر پہ پہنچے، قبر پہ جا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اے صاحب قبر میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جرم نہیں کیا، طاقت ہونے کے باوجود جرم نہیں کیا، تو اس کے لیے تو 2 جنتیں ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر سے اس نوجوان نے بول کے آواز دی، اے امیر المؤمنین میرے رب نے حق فرمایا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 ہی جنتیں عطا فرمائی۔ گناہ ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا۔ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام، آپ کو جب ابا جی کی شکل نظر آئی، ابا جی کا چہرہ نظر آیا اور آپ نے پروگرام بنایا کہ اب مجھے بچنا ہے، تو کیسے بچنا ہے؟ آپ نے جب یہ سوچنا شروع کر دیا تو حاطف غیبی سے آواز آئی یا آپ کے دل میں القاء کیا گیا، یوسف بھاگ، تو بھاگ۔ مولا کریم 7 کمرے ہیں، 7 کو تالے لگے ہوئے، فرمایا تو بھاگ۔ گناہ سے بچنے والا ایک مرتبہ پلٹے صحیح، بظاہر یوں لگتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا۔ تو بھاگ۔ مولا کریم میں بھاگوں؟ فرمایا بھاگنا تیرا کام ہے، دروازوں کو کھولنا پھر ہمارا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی۔ اب یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، آپ نے دوڑ لگائی، دروازے کے پاس پہنچنے سے پہلے تالا ٹوٹتا، دروازہ کھل جاتا۔ دروازے ٹوٹتے گئے، کھلتے گئے، ٹوٹتے گئے، کھلتے گئے۔ آپ 7ویں دروازے کے پار جب پہنچے، وہ عورت بھی پیچھے پیچھے، اس نے اچانک آپ کا قمیض پکڑا تو وہ قمیض پھٹ گیا۔ جب یہ دونوں چلتے چلتے آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ یہ دونوں چلتے چلتے یوسف علیہ السلام آگے اور عورت پیچھے، یہ بھاگتے بھاگتے جب دروازے پر پہنچے، اس دوران وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، وہ قمیص چر گئی، لمبائی میں چر گئی پیچھے سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب یہ دونوں دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھا۔ جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ عورت ہکی بکی رہ گئی کہ اب کیا کروں؟ لیکن کمال یہ کہ ان کا مکر، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، کہنے لگی کہ اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اپنے شوہر سے کہنے لگی اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جو تیرے گھر کے بارے میں برائی کا ارادہ رکھتا ہے؟ خود ہی بہانا، الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اب اس نے سزا بھی تجویز کر دی، کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر غصے کی وجہ سے یوسف کو قتل کروا دے۔ کہنے لگی کہ مجھے تو 2 ہی سزائیں اچھی لگتی ہیں، کہ جو تیرے گھر والوں کے بارے میں برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو 2 میں سے ایک سزا دے دے۔ ایک سزا تو یہ ہے الا ان یسجن، یا تو اس کو قید کروا دے یا پھر اس کو کوڑے مروا۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، قرآن کہتا ہے قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے تو اس نے کہا
یوسف تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ثبوت پوچھنا ہے تو وہ تمہارے گھر کے اندر پالنے میں پنگوڑے میں جو بچہ پڑا ہوا ہے اس سے پوچھ لیجئے، وہ بتا دے گا سچا کون ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا یوسف کیسی باتیں کرتے ہو، یہ اس بچے کو کیا پتا؟ اس بچے کو آج بھی کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ بچے کے بارے میں نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں نبی کو کیا پتا۔ اللہ محفوظ فرمائے، انہوں نے کہا کہ بچے کو کیا پتا؟ فرمایا پوچھو تو صحیح ایک مرتبہ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی پیارے پر تہمت لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان بولنے والوں کو بھی بولنا شروع کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی تذلیل گوارا نہیں ہے۔ اگر آپ کی زبان پہ تالا نہیں لگ رہا یا آپ کو بولنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، آپ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں تو یہ ڈھیل، وگرنہ حضرت مریم پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت مریم بچپنے میں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب کوئی نہیں بولنے والا ہوتا اور اللہ کے پیاروں پر مسئلہ آ جائے تو پھر وہ بھی بول پڑتے ہیں۔ تقریباً ٹوٹل 13 افراد، 13 بچے ایسے ہیں جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا ہے۔ اس کے بارے میں پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، خیر کوئی بھی ہو، مختلف اقوال ہیں، چھوٹا سا بچہ، اس سے پوچھا گیا اور اس نے بھی کمال کا جواب دیا۔ اب بچے کو اللہ نے سکھا دیا، بچے کو اللہ نے سکھا دیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہ بھی پھر اللہ کس سے لے کے آیا؟ گواہ بھی پھر اسی عورت کے رشتہ داروں میں سے لایا گیا۔ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اس بولنے والے نے یہ کہا کیونکہ اگر دیکھنے والا ہوتا، بعد میں یہ لکھا ہے کہ وہ جوان آدمی تھا، اس نے سوراخ سے دیکھا تھا، بہرحال کچھ بھی معاملہ ہو تو جوان آدمی اگر ہوتا تو وہ دیکھا ہوا بتاتا، لیکن جس نے دیکھا نہیں تھا، جانتا تھا، اس نے کمال طریقے سے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو قمیض پھٹی ہے آگے سے تو پھر جو ہے بی بی سچی، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جھوٹا ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَاذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یوسف سچا ہے اور یہ بی بی جھوٹی ہے۔ اب عزیز مصر نے پہلے تو حیران یہ ہوا کہ بچہ بولا کیسے، اور پھر حیران یہ بھی ہوا کہ تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، تالے ٹوٹے ہیں۔ اس نے کہا چابیاں کہاں ہیں؟ بی بی نے کہا میرے پاس۔ اس نے کہا چابیاں تیرے پاس ہیں، اور ورگلانے کی کوشش یہ کر رہا تھا۔ خیر فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیص دیکھی گئی تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قال، عزیز مصر کہنے لگا انہو من کیدکن، یہ تمہارا مکر ہے۔ عورت کو کہنے لگا کہ یہ تمہارا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر تو ہے ہی بہت بڑا۔ عورتوں کا مکر، عورتوں کی چال بہت بڑی۔ آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مکر کو ضعیف کہا ہے اور عورت کے مکر کو عظیم کہا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ عورت ہماری ماں بھی ہے، یہ عورت کسی کی بہن بھی ہے، یہ عورت کسی کی بیٹی بھی ہے، یہ عورت کسی کی بہو بھی ہے، یہ عورت ام المومنین بھی ہے۔ ساری عورتوں کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے،
بہرحال ان کیدکن عظیم، یہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی تو چلو عرض کر دوں کہ عزیز مصر نے کہا کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض چیزوں کو بڑا کہا ہے، اپنی ذات کو بڑا کہا ہے، وہ تو ہے ہی بڑا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اودی شان اقلا تو بہت ہی ورائے، اودی شان اقلا تو بہت ہی ورائے، مثل جدی کوئی نہیں میرا خدا ہے۔ فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا، جنوں مولا مارے بچا کوئی نہیں سکتا، تے جنوں مولا ڈوبے ترا کوئی نہیں سکتا۔ جے او چاہے تے چیونٹی تو ہاتھی مراوے، جے او چاہے تے چیونٹی تو ہاتھی مراوے، او دی شان لفظاں دے وچ نہ سماوے۔ ہر ایک گل حق ہے، ہر ایک گل ٹھیک ہے، ہر ایک گل حق ہے، ہر ایک گل ٹھیک ہے، پر ایک کم دے وچ سانو رکھدا شریک ہے۔ درود و سلاماں دی جد آوے واری، درود و سلاماں دی جد آوے واری، کرے سانو شامل او خود ذات باری۔ اے ناصر محبت دا نقطہ کمال ہے، نبی دے ذکر وچ او خود ساڈے نال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا، قرآن کو، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا بیان لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کے علم کی تفصیل قرآن پاک میں۔ کیا جملہ میں نے بولا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن میں، یا یوں کہہ لیجئے کائنات کے ذرے ذرے کا علم لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ کے علم کی تفصیل قرآن پاک میں، اور قرآن سارا کا سارا محبوب کے سینے میں۔ پھر بھی پنجا چیزوں کا نبی نہیں پتا، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی عظیم کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو بھی عظیم کہا، سرکار کے خلق کو بھی عظیم کہا، ملکہ بلقیس کے تخت کو بھی عظیم کہا، ملکہ بلقیس کے، کیونکہ وہ دنیا کے تمام تختوں سے بڑا تھا۔ اپنی عرش کو بھی عظیم کہا، اپنی عرش کو بھی عظیم کہا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو عظیم، عظیم وہ عظیم کتنا ہے، اس کے 4 ستون ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے 4 ستون ہیں، اور ہر ستون کے 360 پائے ہیں۔ پائے سمجھتے ہیں نا، 4 پائی کے 4 پائے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ہر ستون کے 4 ستون، ہر ستون کے 360 پائے ہیں، اور ایک پایا اتنا بڑا ہے کہ فرشتہ اپنی طاقت کے مطابق دوڑنا شروع کرے تو 80 سال میں اس کا چکر پورا کرے۔ یہ ایک پایا ہے، اور پھر 360 پائے، اور پھر 4 ستون۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو عظیم کہا۔ اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جو بچڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا، جو دمبا، جو مینڈا ذبح ہوا، وہ مینڈا 3370 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ یہاں تو جناب کسی نے 2 سال پالا ہو، وہ لال نام رکھ کے، ہیرا نام رکھ کے بازار میں لے آتے ہیں، تو پھر 70 لاکھ تو پتہ نہیں کتنے لاکھ بیچارے مانگ رہے ہوتے، تو جو 3370 سال تک جنت میں چرتا رہا، کیوں؟ کہ یہ اسماعیل کی جگہ پہ ذبح کیا جائے گا، میں نے اسماعیل کو بچا لینا ہے اور اس کو ذبح کروانا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا۔ قیامت والے دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا، قیامت سے پہلے آنے والے زلزلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا، عورتوں کے مکر کو بھی اللہ نے عظیم کہا۔ اچھا، جو میں بات بتانے لگا تھا وہ یہ تھی کہ ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ بھئی اللہ مشکل کشا ہے۔ اللہ تو اگر اللہ مشکل کشا ہے، نبی مشکل کشا کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ بولے کیوں؟ بولے اللہ کا نام ہے بھائی، کسی اور کے لیے دیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کو حاجت روا کہیں گے شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ داتا ہے تو علی حجویری کو داتا کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اللہ بھی عظیم، اللہ بھی، قرآن بھی، عرش بھی، سرکار کے اخلاق بھی، بیویوں کا مکر بھی، عذاب بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب بھی، شرک اور نہیں، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ کیوں نہیں ہوتا؟ جب اللہ کا نام کسی کو دے دیا جائے، اگر شرک ہوتا ہے تو پھر یہاں شرک کیوں نہیں؟ ملکہ بلقیس کا تخت بھی عظیم، قرآن نے کہا، عورتوں کا مکر بھی عظیم، سرکار کے اخلاق بھی عظیم، قرآن کریم بھی عظیم، قیامت والا دن بھی عظیم، قیامت سے پہلے آنے والا زلزلہ بھی عظیم، اور اللہ بھی عظیم، شرک نہیں ہے۔ لیکن اللہ مشکل کشا، نبی مشکل کشا، شرک ہے جی۔ کیوں؟ بس ہمیں نبی سے اتنی الفت نہیں ہے، کیونکہ نبی کا نام آتا نا تو پھر اللہ والا نام ادھر آئے نا تو پھر ہمیں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی اللہ داتا ہے، لہذا تم نے اگر علی حجویری کو داتا کہا تو شرک ہو جائے گا۔ بھائی عظیم اتنے ناموں کو تم نے دے دیا، اتنی چیزوں کو نام عظیم دے دیا، شرک نہیں ہوا، تو یہاں کیوں؟ جی ولیوں سے دشمنی ہے نا، تو پھر تو گوارا نہیں ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، شرک تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کسی کو سمجھا جائے، یا جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، بلکہ آپ یوں آسانی کے لیے سمجھ لیجیے، وصف معبودیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود کہنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود کہنا شرک ہے، چاہے کوئی چھوٹا معبود کہے چاہے کوئی بڑا معبود کہے، شرک ہے۔ اس کے علاوہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دوسروں میں موجود ہیں، وہ اگر مان لی جائیں تو شرک نہیں ہے۔ موجود نہ بھی ہوں اور اگر کسی کو بول دیا جائے رشید اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اگر کسی کو رشید کہتے ہیں پھر